وہ جوان کا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. پیرس میں رہتا تھا، مہنگا تھا شہر سے باہر رہتا تھا، امتحان یونیورسٹی کے تھے، آخری ایگزام تھے، ایک ہی بس آتی تھی صبح. بس میں بیٹھا، بس خراب ہو گئی، اتر گیا، کافی دیر دیکھتے رہے مگر بس والے نے کہا کہ بس صحیح نہیں ہوگی. اٹھا، ہائی وے پہ کھڑا ہو کے شاید کچھ سواری مل جائے، نہیں ملی. وقت گزرتا جا رہا تھا، آخری امتحان تھا، نہ پاس ہوتا تو مشکل تھی ڈگری ملنا، بڑی محنت سے آیا تھا. زمین پہ بیٹھ گیا، وقت کے امام سے توسل کیا کہ مولا مجھے اس مشکل سے نکال دے. میں نماز، کیونکہ مذہبی تھا لیکن جب ظاہر پیرس آیا تو تھوڑا مذہب ڈھیلا ہو گیا، نماز تھوڑی سی سست ہو گئی. کہا کہ مولا مجھے نکال دے، میں آئندہ نماز اول وقت پڑھوں گا. تھوڑی دیر ہوئی، دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے بس والے کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں. کہا کہ سٹارٹ کرو، اس نے کہا ہو ہی نہیں رہی. کہا نہیں کرو، بس سٹارٹ ہو گئی. اس نے دیکھا کہ بس سٹارٹ ہوئی ہے، سب سے پہلے دوڑتا ہوا آیا، سب سے پہلے بس میں سوار ہونے لگا. جیسی سوار ہونے لگا تو وہ شخص سامنے آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا. اتنی دیر میں یہ سوچتا کہ یہ ہے کون، کہاں سے آیا اور میری بات کیسے پتہ چلی، وہ شخص غائب ہو گیا. ساری زندگی پھر ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ماڈرن سے لڑکا، لیکن رستے میں نماز کا وقت آیا، فوراً اترا اور اول وقت نماز پڑھی. جب میں نے پوچھا اس سے تو کہا کہ میں نے امام سے وعدہ کیا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جان محترم کہ آپ کہاں رہتے ہو. میں خود پیرس گیا، میں نے خود ایک جوان لڑکے کو دیکھا، میرے بھی اپنے بدن کے بال کھڑے ہو گئے جب اس نے امام سے محبت کا اظہار کیا. مجھے خود کو شرمندگی ہونے لگی. دنیا کے ہر حصے میں امام اپنے بندوں کو تیار کر رہے ہیں، کوئی کہیں جیسا بھی ہو، آپ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آیت اللہ سستانی کے والد کا واقعہ ہے، مشہد میں رہتے تھے، امام کے لیے دل تڑپا، اداس ہوا، 40 ہفتے کا عمل کیا، ہر مسجد میں مشہد کی کہ ایک ہفتے ایک مسجد میں زیارتیں پڑھنا شروع کی. جب آخری ہفتہ تو دیکھا ایک نور آیا جو مسجد سے گزرا، یہ سمجھ گئے، یہ نور کا پیچھا کیا، دیکھا تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک گھر کے اندر نور چلا گیا. یہ گھر میں گئے، دیکھا تو گھر میں ایک میت ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور امام اس میت کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں. امام کسی اور کو نظر نہیں آ رہے، صرف ان کو نظر آ رہے ہیں. امام نے اشارہ کیا، امام کے پاس آ کے بیٹھے. امام نے کہا کہ دیکھو اس جیسے ہو جاؤ. وہ میت ایک خاتون کی تھی کہ جو اس زمانے میں جب حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ جو بھی خاتون گھر سے حجاب کے ساتھ جائے گی اس کا حجاب کھینچ لیا جائے گا، اور وہ خاتون کئی سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی صرف اس وجہ سے. آج پتہ نہیں ہماری ماؤں بہنوں کو کیا ہو گیا، بغیر حجاب کے باہر نکل آتی ہیں. امام کہتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، تمہیں چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گا. اللہم صلی علی محمد.